تاریخ میں بہت سی قومیں اپنی نافرمانیوں کے باعث اللہ کے عذاب کا شکار ہوئیں۔ ان قوموں میں سے ایک قوم سمود بھی گزری ہے جو اللہ کے شدید عذاب کا شکار ہوئی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر قوم سمود کے کھنڈرات سے ہوا۔ صحابہ نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا، کنویں میں پانی ڈالا اور آٹا گوندھ کر روٹی پکانے لگے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پانی گرا دو، ہانڈیاں اوندھی کر دو اور آٹا ضائع کر دو، اور فرمایا کہ یہ وہ بستی ہے جس پر عذاب الہی نازل ہوا، یہاں قیام مت کرو اور نہ ہی یہاں کی چیزیں استعمال کرو، اور بہتر یہی ہے کہ آگے بڑھ کر کہیں اور پڑاؤ ڈالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس بلا میں مبتلا ہو جاؤ جس بلا میں یہ قوم مبتلا تھی۔ آخر ایسی کیا بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اس مقام پر رکنے سے منع فرمایا، اور قوم سمود ایسے کون سے عذاب میں مبتلا تھی کہ جس کے نقصان دہ اثرات اس کی عمارتوں اور فضاؤں میں ہزاروں سال بعد بھی موجود رہے۔ قوم سمود کی نافرمانی کا واقعہ ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں، مگر یہ جاننے سے قبل اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز لگاتار آپ تک پہنچ سکے۔ قوم سمود اور قوم عاد پر نازل ہونے والے عذاب کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: جب ہم نے ان پر بانجھ ہوا بھیجی، وہ جس چیز پر سے گزرتی اس کو بوسیدہ ہڈیوں کی مانند کیے بغیر نہ چھوڑتی۔ نشانی ہے سمود کے واقعے میں، جب ان سے کہا گیا کہ برتو ایک وقت تک، مگر اس تنبیہ سے وہ باز نہ آئے اور اپنے رب کے حکم سے سرتابی کرنے لگے۔ پھر پکڑا ان کو ایک خوفناک چمک نے، اور جسے وہ دیکھتے تھے، پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکے۔ مذکورہ آیات میں عربی لفظ ریح العقیم بھی استعمال ہوا ہے۔ ریح کے معنی ہوا کے ہیں اور عقیم کے معنی بانجھ ہونا، یعنی بانجھ ہوا۔ کئی سو سال ایک راز بنے رہنے کے بعد سائنسی ترقی کے سبب ایک ایسی چیز منظر عام پر آئی جو بانجھ ہوا کی صفات پر پوری اترتی ہے، وہ ہے ایٹمی تابکاری یعنی ریڈیشن۔ اگر آپ تابکاری کی خصوصیات کا مطالعہ کریں تو قرآنی آیت کے مفہوم اور تباہ شدہ بستیوں سے گزرنے کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید احتیاط کی بنیادی وجہ سمجھ میں آ جائے گی۔ ایٹمی دھماکوں اور نیوکلیائی حادثوں سے جو لہریں خارج ہوتی ہیں وہ ایسے تابکار عناصر پر مشتمل ہوتی ہیں جو فضا میں بکھرنے کے بعد انسانی جسم میں داخل ہو جائیں تو ایک سیکنڈ کے ملین حصے میں انسانی جسم کے ان خلیات کے الیکٹرونز کو ختم کر دیتے ہیں جو باہم مل کر انسانی جسم کی تشکیل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جسم میں مختصر اور طویل مدت کی بیماریاں بھی پیدا کرتے ہیں جو نسلوں نسلوں چلتی رہتی ہیں۔ تابکاری یعنی ریڈیشن انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جانوروں اور پودوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں اور زمین پر فصلیں ناپید ہو جاتی ہیں۔ اس لیے تابکاری کو ہی قرآن میں موجود لفظ بانجھ ہوا کے قریب ترین کہا جا سکتا ہے۔ آج کا انسان بھی تباہ کن ہتھیاروں کی تیاری کی دوڑ میں آگے بڑھ کر ایسے ہتھیار بنا چکا ہے جس کے استعمال سے پوری نوع انسانی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ قوم عاد جو بانجھ ہوا سے ہلاک ہوئی اور ربیع الخالی کے علاقے میں آباد تھی، یہی وہ جگہ ہے جسے شداد کی جنت کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ 1,30,000 کلومیٹر کے رقبے پر مشتمل اس صحرا کا نام ربیع الخالی یوں پڑا کہ یہ انسانی، حیوانی اور نباتاتی زندگی سے بالکل خالی ہے۔ قوم عاد کے زمانے میں یہ خطہ جو اب زندگی سے خالی ہو گیا ہے انتہائی سرسبز و شاداب تھا، جدھر نظر جاتی باغات ہی باغات تھے۔ بانجھ ہوا کے عذاب کے بعد وہاں آج بھی یعنی 4,500 برس بعد بھی خاک اٹھتی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کے بعد خارج ہونے والی تابکاری عمارتوں، زمین اور دیگر اشیاء سے ہزاروں سال تک خارج ہوتی رہتی ہے۔ آج کے دور میں جہاں ایٹم بم کی ایجاد کو تقریباً 80 سال گزر چکے ہیں تو اس سے کہیں زیادہ ہلاکت خیز ہائیڈروجن اور نیوٹرون بم بھی تیار کیے جا چکے ہیں۔ ہائیڈروجن بم دھماکے کے بعد ایک بادل کی صورت اختیار کرتا ہے اور یہ جس علاقے سے بھی گزرتا ہے وہاں زندگی کا نام و نشان مٹا دیتا ہے۔ بادل کے سفر کے ساتھ موت اور ہلاکت کا یہ سلسلہ برسوں تک جاری رہتا ہے۔ قرآن میں قوم عاد پر ہونے والے عذاب کی تفصیل سورہ احقاف کی 24ویں آیت میں یوں بیان ہوئی ہے۔ ترجمہ: پھر انہوں نے بادل دیکھا جو میدانوں کی طرف آ رہا تھا، کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم پر می برسائے گا، کوئی نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے۔ ایسی ہوا جس میں دردناک عذاب ہے، ہر شے کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کر ڈالتی ہے۔
پھر ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ مذکورہ آیات میں ایسے سیاہ بادلوں کا تذکرہ ہے جس کی ہوا میں ایسی تباہ کاری ہے جو زندگی کے آثار کو متاثر کر سکتی ہے۔ سائنسی نقطہ نظر سے یہ سخت آندھی، طوفان یا گرد و غبار کے اثرات نہیں بلکہ ہائیڈروجن بم کی تابکاری سے ملتی جلتی محسوس ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ہائیڈروجن بم سے بھی خطرناک نیوٹرون بم ہے۔ اس کی سب سے عجیب بات جو اسے دوسرے ایٹمی ہتھیاروں سے منفرد کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنی توانائی دھماکے میں ضائع نہیں کرتا بلکہ اس کی زیادہ تر توانائی ایسی شعاعوں کے اخراج میں صرف ہوتی ہیں جو انسانی اور حیوانی زندگی کے لیے مہلک ترین ہوتی ہیں۔ نیوٹرون بم کے پھٹنے کے کچھ دیر بعد اس کے دائرہ کار میں زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن سڑکیں، عمارتیں، فیکٹریاں اور دکانیں سب اپنی جگہ موجود رہتی ہیں، جیسا کہ قوم سمود کے ساتھ ہوا کہ ان کی عمارتیں 4500 سال بعد بھی عبرت کا نشان بنی ہوئی ہیں۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس دور میں ایٹم بم جیسی تباہی کیسے رونما ہوئی؟ 19ویں صدی میں چند سائنسدانوں نے ربیع الخالی میں ایک تباہ شدہ شہر دریافت کیا۔ مقامی لوگ آج اس علاقے کو الحدید کہتے ہیں جس کے معنی ہے لوہے کا ٹکڑا۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس صحرا میں جگہ جگہ لوہے کے پگھلے ہوئے ٹکڑے ملتے ہیں۔ یہاں کی ریت میں لوہے کے ٹکڑوں اور سفید سلیکا کے شیشے کی آمیزش ہے۔ ان ٹکڑوں کے برٹش میوزیم میں تجزیہ سے معلوم ہوا یہ لوہے کے ٹکڑے کسی زبردست حرارت سے پگھل کر خشک ہو گئے تھے۔ اس کو دیکھ کر اندازہ لگایا گیا کہ انتہائی وزنی شہاب ثاقب جس میں لوہے کا عنصر سب سے زیادہ تھا نہایت تیز ویلوسٹی سے زمین کی طرف آیا۔ زمینی فضا میں زبردست گیسی عوامل کی بنا پر شہاب ثاقب ایک آتش فشاں بن گیا اور یہ انتہائی تیز رفتاری سے اس علاقے پر آفت بن کر گرا جس سے زمین پھٹ گئی اور ہر طرف آگ ہی آگ لگ گئی۔ یہاں کی ریت دیکھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں زبردست حرارت کے باعث پگھل گئی ہوگی اور سلیکا کی موجودگی اس علاقے پر اس وقت پیدا ہونے والے انتہائی درجہ حرارت کی نشاندہی کرتی ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر قوم سمود کے خنڈرات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے واقعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور معجزانہ صلاحیت کا انکشاف بھی ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی وسیلے کے خطرناک شعاعوں کے اخراج کو دیکھا، اسے انسانوں کے لیے خطرناک پایا اور وہاں سے فی الفور کوچ کرنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ غذا، پانی اور برتن تک کے ضائع کرنے کا حکم کیا کہ تابکار شعاعیں ان میں سرایت کر چکی ہوں گی۔ اگر ہم مسلمان قرآنی آیات میں مذکورہ بانجھ ہوا، خوفناک چمک اور سیرت کے اس واقعے کو سامنے رکھ کر غور کریں تو یہ حقیقت سامنے آ جائے گی کہ 1400 سال قبل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر اس بستی سے گزرا ہوگا تو اس وقت تابکاری کے اخراج کی کیا مقدار رہی ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ آثار قدیمہ دکھا کر وہ سبق دیا جو آثار قدیمہ سے ہر صاحب بصیرت شخص کو حاصل کرنا چاہیے کہ یہ اس قوم کی بستی ہے جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، لہٰذا یہاں سے جلدی گزر جاؤ۔ یہ سیر گاہ نہیں بلکہ رونے کا مقام ہے۔ جی ناظرین، ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کو قوم سمود کے علاقے میں پڑاؤ ڈالنے سے کیوں منع کیا۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔